ہم ختم نبوت پر استاذ محترم کے سامنے اپنے بیٹے کو بٹھایا. استاذ محترم، آج بچے کا پہلا دن ہے اور بسم اللہ کرا رہے ہیں کہ آج بسم اللہ ہو جائے، کل سے سبق شروع کریں گے. اللہ اکبر. بسم اللہ پر ایک اور بات یاد آ گئی. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ مسلمانوں میں آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اللہ نے مسلمان بنایا اور قرآن کریم جیسی دولت سے نوازا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کسی کا بچہ جب زمین پہ پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب پڑھ لو محبت سے بسم اللہ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب بچہ زمین پر بیٹھ کر مکتب میں بیٹھ کر بسم اللہ پڑھتا ہے، اگر اس کا والد قبر میں ہے عذاب بھی ہوتا ہے، اللہ اسی وقت عذاب اٹھا لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان رحیم کہہ کے پکارتا ہو اس کے باپ کو عذاب دوں. اللہ اکبر. پیران پیر. اچھا مولانا ایک نکتے کی بات کل میں نے وہاں بیان کی، آپ علماء ہیں اس لیے بیان کر رہا ہوں. امام رازی رحمت اللہ نے ایک عجیب بات لکھی، بڑے مفسر ہے امام رازی، اللہ اکبر. امام رازی رحمت اللہ ایک بات لکھتے ہیں کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی جو امت تھی، جو آپ کو ماننے والے تھے، آپ نے ان کو کشتی میں سوار کر دیا اور اللہ نے ان کو صرف بسم اللہ کے 2 لفظ دیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، جس کو اللہ نے قرآن کی آیت بنایا. امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی امت کو بسم اللہ کے 2 لفظ دیے اور ان 2 لفظوں کی برکت سے اللہ نے نوح کی پوری امت کو عذاب سے بچا لیا. آپ فرماتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ نے اس امت کو بسم اللہ کے 2 لفظ نہیں پوری بسم اللہ دی ہے. اللہ پوری بسم اللہ کی برکت سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے اس پوری امت کو عذاب سے بچا لے گا انشاءاللہ. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آج استاذ محترم کے سامنے بیٹھے ہیں اور بسم اللہ ہو رہی. استاذ محترم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے فرماتے بیٹا عبد القادر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیران پیر ابھی بچپنا، معصومیت، آپ استاذ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور بسم اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن بسم اللہ پڑھنے کے بعد رکتے نہیں، مسلسل قرآن پڑھے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ تنہا کیا پڑھنا تھا بولو؟ پہلا دن ہے تو بسم اللہ بھی مشکل سے نہیں پڑھی جاتی، وہ بھی نہیں پڑھی جاتی، اور یہاں بسم اللہ تو پڑھ دیے
مسلسل قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علیہ لکھتے ہیں تقریباً 11 پارے اسی مجلس میں زبانی سنا دیے۔ 11 پارے۔ استاذ محترم حیران ہے، بیٹا عبد القادر اتنا سارا قرآن زبانی، آج تو پہلا دن ہے، کہاں پڑھے، کب یاد کیا؟ تو کیا جواب ہے؟ الحمدللہ میری والدہ قرآن کریم کی حافظہ ہے۔ کیا جواب ہے بولو؟ میری والدہ، میرے بھائیوں یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے اوپر والوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں یہ قرآن جوں کا توں ہماری اولاد اور نسلوں تک اور قیامت تک چلتا رہے تو اس کے لیے ہمیں بھی کیا کرنا پڑے گا بولو؟ جب ماں قرآن کی حافظہ ہو جائے، اللہ اکبر، پھر تو گھر میں مدرسہ ہے، اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مدرسہ دھیرے دھیرے جیسے اولاد بڑی ہوتی جاتی ہے تو ماں درس کے ساتھ اصلاح شروع کرتی ہے، تو پہلے مدرسہ تھا، بعد میں وہی مدرسہ خانقاہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ خانقاہ بن جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے اسی آپ کی مسجد میں حضرت والا آگے تشریف لائے تھے، اسی جگہ حضرت نے فرمایا تھا اے لوگوں ایک ایسا سنہرا دور گزرا ہے کہ مائیں بہنیں خانقاہیں چلایا کرتی تھی، یہ حضرت نے فرمایا تھا۔ اللہ کا شکر ہے وہ دور پھر سے لوٹ کر واپس آ رہا ہے۔ ارے بھئی آ رہا نہیں آ رہا؟ میں یہ بات تو بغیر مبالغے کے کہوں گا کہ پورے ملک، بلکہ ملک نہیں پوری دنیا کا دورہ کرے، عورتیں قرآن حدیث کی لائن سے، تدریس و تعلیم کی لائن سے، اصلاح و تربیت کی لائن سے جتنا کام مالیگاؤں میں کر رہی ہے شاید دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے یاد ہے ہمارے گجرات میں ضلع بھروچ، ضلع سورت، وہاں پہلے زمانے جو عالمائیں بنی بچیاں تو وہ مالیگاؤں میں پڑھی ہے۔ کہاں پڑھی؟ گجرات میں اس وقت مدارس نہیں تھے بچیوں کے، شروعات مالیگاؤں سے ہے۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی ہمارے وہاں گجرات دارالعلوم کنٹھاریہ کی ایک شاخ ہے دارالبنات بوستان آمینہ منوبر، جو بچیوں کا بہت بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے۔ اس میں ایک معلمہ، اس نے باقاعدہ قرآن کریم کی تفسیر لکھی، 3 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی۔ وہ تفسیر لکھنے والی عالمہ کہاں کی تھی بولو؟ مالیگاؤں۔ تو مفسرہ بھی ہے، محدثائیں بھی ہے، ماشاءاللہ حدیث کا درس دے رہی ہے۔ یہ نعمت اللہ نے آپ مالیگاؤں والوں کو دے رکھی ہے، آپ مالیگاؤں والوں، اور اس نعمت کو ہمیں آئندہ آگے چلانا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کریں گے بولو؟ خود تو حافظ ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ اپنی بچیوں کو قرآن کا حفظ کرانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں بچی کی شادی ہو جائے گی، پتہ نہیں کیسے گھرانے میں جائے گی، کام بڑا رہے گا، حفظ کرائیں گے مشکل ہو جائے گا۔ بھئی آپ یہ مت سوچو، اس لیے کہ اللہ نے جب سینوں کو پسند کیا قرآن کے لیے تو اس کا لقب رکھا ہے حافظ۔ کیا لقب رکھا؟ حافظ۔ حافظ کے ایک معنی تو ہوتے ہیں قرآن کی حفاظت کرنے والا یا قرآن کی حفاظت کرنے والی، لیکن ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی کیا حفاظت کریں گے، بلکہ اللہ قرآن کی برکت سے قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جس کی حفاظت اللہ کرنے پر آ جائے
بھئی ہمیں پھر کوئی فکر کرنے کی ضرورت. اور ہماری محترمہ موصوفہ جنہوں نے قلیل مدت میں اتنی بڑی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، یہ تو ہمارے لیے مثال ہے. کیا ہے بولو؟ مثال. انشاءاللہ زمانے بھر یہ مثال دہرائی جائے گی، زمانے بھر. اور زمانے بھر یہ مثال دی جائے گی کہ ہاں ایک بچی تھی، یا ایک عورت تھی، یا ایک صدر مدرسہ تھی، یا ایک ڈاکٹرنی تھی، یا ایک گھر کی عورت تھی جس نے قلیل مدت میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. یہ مثال دہرائی جائے. اور یہ میرے لیے، آپ کے لیے اور دنیا بھر کے مردوں عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اگر کوئی ارادہ کر لے تو کون آسان کر دیتا؟ بولو، اللہ آسان کر دیتا، اللہ آسان کر دیتا. تو ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ بچی کو حافظ نہیں بنانا، بلکہ آج آپ یہ طے کریں کہ لڑکے کو تو حافظ بنائیں گے ضرور، لیکن لڑکے سے زیادہ بچی کے حفظ کی فکر کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس کی وجہ بتلاؤں. حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، فتنے دن بدن نہ جانے ایسے ایسے آ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا تک نہیں تھا. خاص کر کے جو لاک ڈاؤن کا زمانہ گیا، خیر آپ مالیگاؤں والے اس میں بھی خوش نصیب ہیں کہ لاک ڈاؤن بھی زیادہ نہیں لگا، بہت کم. ہم لوگوں نے 4 5 مہینے لاک ڈاؤن میں گزارے ہیں، بالکل گھر میں، نماز، عید، سب کچھ گھر میں، سب کچھ گھر میں. تو یہ جو حالات ہے، کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا بند ہو جائے گی. کسی نے نہیں سوچا تھا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہمارے مشائخ شروع زمانے سے اس آیت پر بیان کرتے چلے آ رہے تھے کہ اے لوگوں، جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نتیجے میں معیشت تنگ کر دیتا ہے، روزی باندھ دیتا ہے، روزی باندھ دیتا ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ معیشت کیسے بنوتی. ایک چھوٹا سا وائرس اللہ نے اتار دیا کورونا کے نام سے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کورونا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو نظر بھی نہیں آتا. بھائی نظر بھی، اور پوری دنیا ٹھپ ہے، پوری دنیا ٹھپ ہے. ایک وائرس، ایک وائرس. تو حالات قسم قسم کے آ رہے ہیں. اب اگر آپ نے بچی کو حافظہ کر دیا تو یہ بچی آئندہ چل کر بہو بنے گی، ماں بنے گی، اس کی گود میں بچے کھیلیں گے، پلیں گے، تربیت پائیں گے. تو ماں جب قرآن کی حافظہ ہوگی تو اپنے بچے کے قرآن کو صحیح کرے گی، اور اس کا بچہ کبھی غلط قرآن پڑھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کیا ہے بولو. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، نسلاً بعد نسل، نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا. تو انشاءاللہ جیسا قرآن آج محفوظ ہے، قیامت تک کیسا رہے گا بولو. تو اللہ کا جو وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اصل میں قرآن کی حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن میں نے آپ اس میں سبب کے درجے میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو سب سے زیادہ آپ فکر کریں گے کس کو حافظ بنانے کی بولو. ارے بنائیں گے نہیں بنائیں گے، حافظہ بنائیں اور بچیوں پر توجہ دیں. انشاءاللہ یہی بچیاں حافظہ بنے گی، پھر آگے پڑھے گی، معلمہ بنے گی، اور محنت کرے گی تو یہ محدثہ بھی بن جائے گی، مفسرہ بھی بن جائے گی، اور آگے چلے گی تو انشاءاللہ یہی عورتیں خانقاہیں چلائے گی، اصلاح و تربیت کا کام کرے گی. اور جب یہ دور ہمارے سامنے آئے انشاءاللہ پھر اس امت کو یا اس امت کی اولاد کو کوئی کتنا بھی گمراہ کرنا چاہے انشاءاللہ کوئی گمراہ کر سکتا. اللہ
اللہ اکبر. تو ایک چیز، اپنی بچیوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے. دوسری چیز کہہ کر اپنی بات ختم کروں. یہ قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے، بہت